السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ جنت میں استقبال کا منظر اور اس کی تفصیلی حالات قرآن و حدیث میں ایک خوبصورت اور دل کو خوش کرنے والا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور ان کے استقبال کو ایک عظیم الشان طریقے سے بیان کیا ہے۔ جنت میں استقبال کی کیفیات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات، احادیث نبوی اور اسلامی تعلیمات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جنت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جنت کا ذکر کیا اور اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دی کہ وہ ایسے مقام پر جائیں گے جہاں کوئی دکھ، غم یا تھکن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جسے اس نے ان کے لیے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ وعدہ بتاتا ہے کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کا استقبال ایک خاص شان و شوکت کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں داخلے کا منظر۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے صبر کے بدلے یہ الفاظ نہ صرف ان کے دلوں کو خوش کر دیں گے بلکہ ان کی روحوں کو سکون بخشیں گے۔ جنت کے دروازے۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص نیک عمل کے لیے مخصوص ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا وہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے جسے وہ چاہے۔ جنت کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور جنتیوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ استقبال کی کیفیات۔ نمبر 1، سلامتی اور امن کے کلمات۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں سلامتی کے کلمات کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 24 میں ان الفاظ میں جنتیوں کی دنیاوی زندگی کی مشقتوں کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کے صبر کا صلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، خوشبو اور روشنی کا منظر۔ جنت کے دروازے کھلتے ہی خوشبوئیں اور نورانی منظر جنتیوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ ان کے دل و دماغ کو ایسا سکون ملے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، فرشتوں کی موجودگی۔ جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے نہ صرف
استقبال کریں گے بلکہ جنت کے مختلف مقامات کا تعارف بھی کروائیں گے۔ وہ جنتیوں کو ان کے محلات، باغات اور نعمتوں تک لے جائیں گے۔ جنت کے محلات اور باغات۔ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن کی خوبصورتی دنیا کے کسی محل سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور ان کے درمیان مشک کی خوشبو ہوگی۔ جنت کے باغات میں ایسے درخت ہوں گے جن کے سائے طویل اور پھل انتہائی لذیذ ہوں گے۔ نعمتوں کی فراوانی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی جنتیوں کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جو ان کی آنکھوں کو سکون بخشے۔ یہاں نہ صرف مادی نعمتیں ہوں گی بلکہ روحانی سکون بھی ہوگا۔ ملاقات کا شرف۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنتیوں کے لباس اور زیورات۔ جنت میں جنتیوں کو ریشمی لباس اور سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقات۔ جنت میں جنتی اپنے خاندان، دوستوں اور دیگر نیک لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے قصے سنائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دائمی زندگی۔ جنت میں ہر چیز دائمی ہوگی، نہ وہاں موت ہوگی، نہ بیماری اور نہ ہی کوئی غم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک منادی اعلان کرے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے صحت دی گئی ہے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی دی گئی ہے، تم کبھی نہیں مرو گے۔ جنت میں استقبال کا منظر ایک مومن کے لیے انتہائی حوصلہ افزا اور خوشی کا باعث ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتوں کی محبت اور جنت کی بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے جنت کا استقبال ایک ایسی خوشخبری ہے جو ہر مومن کے دل میں جنت کی چاہت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے اور اس عظیم شان استقبال کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔